سکرند شرما صاحب نے ایک اور I was moved. انہوں نے لکھا ہے کہ میں اوریجنلی آپ کے آبائی شہر جالندھر سے تعلق رکھتا ہوں. تو شرما صاحب میری بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ دعائیں آپ کے لیے، آپ کے میرے پرکھوں کی. میں ایک ہی بار ایسٹ پنجاب گیا ہوں تو ورلڈ پنجابی کانگریس کے سلسلے میں میں گیا تھا اور چپا چپا میں گھوما اور بائی کار یہ واگا بارڈر سے گئے تو بسز تھیں. ہمارے کوئی دوست ہیں انڈیا میں، وہ ہمیں لینے آئے ہوئے تو ہم گاڑیوں پہ چلے گئے. باقی سارا جو ورلڈ پنجابی کانگریس کے جتنے وہ تھے ممبرس تھے یا لیڈرس تھے تو وہ گئے. تو میں جالندھر سے، میرے ددھیال جالندھر سے تھے. آئی واز بورن ان لائل پور 51 میں. تو قصے سن کے جوان ہوئے تھے تو گئے تو بڑی عجیب کیفیت تھی میری، بات کرتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے. تو ددھیال میرا جالندھر سے تھا، ننیال میرا 2 شہروں سے تھا، امرتسر اور لدھیانہ. امرتسر کا ایک چوک ہے فرید چوک، وہ میری والدہ کے نانا یا پرنانا ان کے نام پہ. تو میں ان 3 شہروں کی مٹی لایا جو میرے فارم ہاؤس کی نا، ان کیاریوں میں میں نے مکس کی جن میں میں نے صرف گلاب لگائے. تو آپ ہمیشہ سکھی رہیں، خوش رہیں. سکرند شرما صاحب نے یہ پوچھا، 2 حصے ہیں سوال کے. ایک انہوں نے پوچھا کہ بر صغیر پاک و ہند، پاکستان اور انڈیا ویسٹ سے کتنے سال پیچھے رہ گیا ہے، یا کتنے کہاں پیچھے رہ گیا ہے. اور دوسرا سوال ان کا کہ ہمارا جو ایسٹ اور ویسٹ پنجاب میں کتنا فرق ہے، یعنی پنجاب کا وہ حصہ جو ہندوستان کے ساتھ ہیں اور پنجاب کا وہ حصہ جو پاکستان کے ساتھ ہے. تو شرما صاحب آپ ایج لکھتے تو میں آپ کو ایڈریس اسی طرح کرتا. مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کیا ہے، تو آپ بھائی ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی ہیں. بزرگ ویسے گرینڈ کو کہتے ہیں، نارملی ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بزرگ بوڑھے کو کہتے ہیں، دیٹ از ناٹ رائٹ. بزرگ کہتے ہیں گرینڈ کو. خیر نہیں میں تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم، ایک زمانہ ہوتا تھا قوموں کے درمیان سالوں کا گیپ ہوتا تھا. ایک قوم دوسری قوم سے 10 20 30 40 سال آگے، اس سے زیادہ نہیں. اب یاد رکھیں، ترقی یافتہ اقوام جو ہیں وہ ہم جیسے لوگوں سے جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، جن کی پریورٹیز ہی کنفیوزڈ ہیں، ہم جیسے لوگوں کے اور ان کے درمیان 1 سال میں 1 صدی کا فاصلہ بڑھ رہا ہے. مرسیڈیز اور ڈیملر کے چیف ایگزیکٹو کی ایک سپیچ تھی، آپ نیٹ ویب پہ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. اسرائیل کے پرائم منسٹر نے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، انہوں نے کہا کہ ہم ہزاروں ایکڑ پہ بھی اگر کاشت کریں تو پانی کا ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہر پودے کو، ہر کروڑ پودوں میں سے ہر پودے کو اس کی ریکوائرمنٹ، اس انڈیویجول پلانٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پانی ملے گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ بتا سکوں کہ ہم جیسی قوموں کے، ملکوں کے اور ان ملکوں کے درمیان جو ہے وہ کتنے سال کا گیپ ہے. چونکہ اب 1 سال میں 50 سال کا گیپ پیدا ہو رہا ہے. ہم چونکہ دائرے کے سفر میں مصروف ہیں، جیسے کولو کا بیل نہیں ہوتا، وہی منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے. ہمارے بڑے خوبصورت شاعر تھے منیر نیازی، تو مجھے ان کی شفقت حاصل رہی ہے. بڑے خوبصورت آدمی، بہت عالی شان شاعر. ان کا شعر ہے، منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. یہ فٹ بیٹھتا ہے ادھر بھی.
اور کئی ملک ہیں جن پہ یہ فٹ بیٹھتا ہے یہ شعر. اچھا یہ تو جواب ہو گیا اس بات کا کہ ہم جیسے ملکوں کے جو ترقی پذیر ہیں یا تھرڈ ورلڈ جنہیں تیسری دنیا جو بھی کہہ لیں, ہمارے اور ان کے درمیان میرے پاس وہ عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے کہ میں آپ کو ماپ کے بتا سکوں فاصلہ کتنا ہے. لیکن بہت خوفناک خلیج ہے جو تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کے درمیان فرق. اچھا, میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ میں زندگی میں ایک بار گیا ہوں. میں بتا نہیں سکتا میں کس کیفیت میں پھرتا رہا ہوں. چندی گڑھ تک گئے ہم, پٹیالہ گئے, کرنال, یہ امرتسر, لدھیانہ, یہ سارے سرہند شریف, وہاں اور بے شمار شہروں میں. کم دن تھے, لالچ زیادہ تھا, وہ فضا دیکھنے کا, وہ علاقے دیکھنے کا. ہم اوریجنلی ہانسی ہیں, میری سب کاسٹ ہے ہانسی, تو ہانسی ادھر ہی ہے یہ انڈیا والے پنجاب میں. تو بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ اس کی ایک سن لیں, مجھے جھٹکا لگا. بارڈر پہ گئے تو میرا امیگریشن کا یہ جو بھی تھا وہ ہم لوگوں کا جلدی ہو گیا. ہم 3-4 دوست تھے, میں تھا, خواجہ صالح تھے, شری حبیب میں نے نام رکھ دیا انڈیا میں, ان کا میاں حبیب ہے, ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں. اس طرح ہم لوگ پہلے ہی فارغ ہو گئے بارڈر سے. تو جب میں ہندوستان والی سائڈ پہ گیا نا تو میں نے ان کے کلی دیکھے. پہلا جھٹکا مجھے لگا وہی مفلوق الحالی, عجیب و غریب طرح کی ان کی یونیفارمز, اور نچڑے ہوئے سے لوگ, جیسے پسماند اسرت ایک لفظ ہے, غربت سے بھی آگے کی منزل ہے, وہ اس طرح تو کم خوراکی کا جیسے شکار ہوتے ہیں. ان کی یونیفارم جو کلیوں کی ٹپیکل ہوتی ہے, وہ یہ واگا بارڈر کی میں بات کر رہا ہوں. تو پہلا جھٹکا مجھے لگا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو 1-2 باتیں ہیں وہاں. ایگریکلچر ریفارمز ہوئی ہیں, بہتر ہوئی ہیں, بہت کسان فرینڈلی, اس طرح کے کوئی سلسلے موٹے جو مجھے سمجھ آئے. پھر لا اینڈ آرڈر کا وہاں ہینیس کرائم ہماری نسبت کم ہے. وہاں کوئی ایس پی تھے یا ایس پی تھے, چال ان کے نام کے آخر پہ تھا. میں نے پوچھا جی یہاں سردار جی سے, مجھے ویسے ہی بڑے پیارے لگتے ہیں, میں نے کہا یہاں کرائم کا, تو انہوں نے بڑا اپنا ٹپیکل لہجے میں کہا کہ اوپرا جی جہاں جتھے بندہ ہو اتھے کرائم تے ہو, ٹپیکل ان کا لہجہ. تو میں نے کہا مسئلہ انہوں نے بتایا, میں نے کہا قتل, چوری, ڈاکہ. تو مجھے وہ کہتے ہیں حیران ہو کے کہ جی یہ تو ہینیس کرائم ہے, وہ ساڈے بہت کٹ ہے. تو میں نے کہا پھر, تو انہوں نے کہا جی کوئی جائیداد, کوئی ہیرا پھیری, کو بھائی ہے اوورسیز, پیچھے اس نے پیسے بھیجے, مس یوز ہو گئے, مس اپروپریشن, اس طرح کا. تو بہت کوئی قابل ذکر فرق نہیں. مجھے امرتسر ایسا ہی لگا جیسے گجرا والا ہے, جڑا والا ہے. مجھے جلندھر بھی ریپلیکا اپنے ہی کئی شہروں کا ریپلیکا لگا. تو موسٹلی مجھے کہیں کوئی تھوڑا پٹیالہ آئی فیلٹ سلائٹلی ڈفرینٹ. ادروائز مجھے ذاتی طور پہ, لیکن میرا علم اور مشاہدہ بہت محدود ہے. ایک بار گیا ہوں, چند دن کے لیے گیا ہوں, مجھے اتنی بڑی بات کرنی نہیں چاہیے. آپ نے پوچھا, میں نے بتا دیا اپنی فیلنگ, جس کے پیچھے کوئی زیادہ غور و فکر ڈیفینیٹلی نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے, فیلنگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ.